أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد هذه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو علی کل شیء قدیر، شاہ رگے گردن سے زیادہ قریب، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ رب دو جہاں کہ جس نے زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، شجر و قمر، لوح و قلم، کائنات کی ہر شے رب دو جہاں نے اپنے بندوں کے لیے خلق کی اور بندوں کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا۔ تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے اور تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی برگزیدہ آل کے لیے۔ خالق متعال اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ حشر کی یہ آیہ مبارکہ کہ جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص، ہر نفس غور کرے اپنے اوپر کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے اور کیا بھیجا ہے۔ جہاں اسے جانا ہے وہاں کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک وہ ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اس پر نظر رکھتا ہے۔ ہم سے زیادہ ہمارے اعمالوں کو ہمارا خدا جانتا ہے، ہم کس صورت میں اعمال کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب آپ سے گزشتہ دن بھی بات ہوئی، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے اور یہ وہ ایام اعضا کہ جہاں خدا کریم کا یہ لطف و کرم کہ اس نے ہمیں یہ مواقع عطا کیے، ہم فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر محمد و آل محمد کے ذکر سے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہیں، کہ جیسے خدا کریم بھی سورہ حشر میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم نے غور کیوں نہیں کیا، تم کیوں نہیں تفکر کرتے کہ تم نے اپنی اگلی زندگی کے لیے، آئندہ کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے زندگی زیور حیات لے کر آیا ہے، جس کی جتنی بھی مدت حیات ہے، اس کے بعد ایک وقت گزارنے کے بعد ہر انسان کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ائمہ علیہ السلام ہی کے ارشاد گرامی ملتے ہیں کہ اپنا سودا جنت سے کم پر نہ کرنا، یعنی ہمیں ہیون کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، اس جگہ کی طرف جانا ہے کہ جہاں کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن تب جائیں گے جب ہم وہاں جانے کے لیے کوئی انتظام کریں گے۔ اب دیکھیے، جب ہم کسی جگہ کسی وزٹ پر جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ ہمیں جانا ہے تو وہاں کے موسم کے حساب سے پھر ہم وہاں کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ اب اگر ہم کہیں جا رہے ہیں ناردرن ایریاز میں کہ جہاں ٹھنڈ ہوگی اور ہم گرمی سی جگہ سے جا رہے ہیں
تو پھر ہم اپنے ساتھ سفر میں گرم کپڑوں کا انتظام کریں گے تاکہ جب ہم اس ٹھنڈی پلیس پر پہنچے تو ہمارے پاس کچھ سردی باقی جگہ سے اسی طریقے سے ہمیں کہیں جانا ہے، جہاں جانا ہے اس کی طرف خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، مستقل تمہیں اس دنیا میں زندگی نہیں گزارنی، تم نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے۔ جب اس کی طرف جانا ہے، ہم فرش کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم عرش کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں اس زمین کے اوپر کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جس وقت کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں ہم نے اس جگہ کے لیے جہاں ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے، اپنے لیے ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اب کل بھی آپ سے یہ بات ہوئی کہ ہم دو جہتیں رکھتے ہیں، دو طرح سے جہتیں، یعنی کہ ایک ہمارا یہ مادی وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہمارا جسم جس سے ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم بولتے ہیں، یہ ہمیں ہاتھ پیر آنکھیں پورا وجود خدا نے ہمیں عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، رہ رہے ہیں ہم میں، اور یہاں کی دنیا کی نعمتوں سے استفادہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کیونکہ اس خدا نے ہمیں ہمارے وجود میں اپنی روح اور اپنا امر ودیت کیا، کیونکہ اگر ہماری سول نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی، تو ہمیں ہمارا یہ جسم بیکار ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے اعضاء و جواروں کو استعمال میں لے کر آ رہے ہیں تو اس روح کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیے روح ہی اگر ہے تو ہماری زندگی ہے، اور جب اس جسم کے اندر یہ سول نہیں رہتی تو جسم بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جب اس دنیا سے گزر چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی روح نے ان کے جسم کو چھوڑ دیا، یعنی کہ زندگی جو خدا نے روح کی صورت میں عطا کی تھی اب جب اس جسم میں نہیں، تو اب نہ آنکھ دیکھے گی، نہ زبان بولے گی، نہ کان سنیں گے، نہ یہ اعضاء جوارے ہمارے کنٹرول میں ہو کر کام کریں گے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک روح تھی اس وقت تک ہماری کمانڈ چل رہی تھی، ہم اسے حکم دیتے تھے اور ہمارا وجود ہماری باتوں کو سنتا تھا۔ تو اب دیکھیے ایک ظاہری جسم ہے کہ جسے ہم دیکھتے ہیں، اور دوسری چیز وہ جو ہمارے اندر سے کمانڈ کرتی ہے، جو روح ہے، جو اصل زندگی ہے، جو اصل حیات ہے، اور جسی کے لیے خدا نے کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس، ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے اپنے آگے جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے۔ اب جب ہم مجلس عزا میں آتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں یہ روایتوں سے بتایا گیا کہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری تربیت ہوتی ہے، جہاں ہم فکر کرتے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کی فضائل اور مصائب کو بیان کرتے ہیں، اور یہی جب ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، ان سب کی حیات مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم کس طرح سے اس زندگی میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ تو یہاں اور پھر جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر جب ان کے فضائل اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو ہمیں ائمہ علیہ السلام کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی معرفت کے ساتھ اگر ہماری آنکھوں سے آئے گا تو خدائے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت کو ہمارے اوپر واجب کر دے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آنسو ہم روئیں گے، گریا کریں گے تو ہمارے سن معاف ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ میں جنت عطا کرے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا، تو ایسے کیسے ہے؟ تو گزشتہ دن بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی ہستیوں کے صدقے میں
पूरी कायनात को, पूरे आलम को खल्क किया। हमें भी अगर जिंदगी मिली है तो इन्हीं के सदके में मिली है, जब सब कुछ इन्हीं की वजह से मिला है। अब अगर हम इनसे सच्ची मोहब्बत करेंगे, इनका जिक्र करेंगे, इनकी हयात मुबारका, इनकी लाइफ को देखेंगे और फिर उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो इसका मतलब है कि हम इन्हीं हस्तियों को, कि जिन्हें खुदा ने हमारी हिदायत के लिए भेजा, जब इनसे मोहब्बत करेंगे तो जो जितनी मोहब्बत होगी उतना ही हमें उसका रिवार्ड मिलेगा। अब यहाँ एक वाक्य में आपके गोश गुजार करना चाहूंगी तो आपको जरा इजी हो जाएगी इस बात को समझना। एक बादशाह है और वो अपने बहुत सारे जो उसके कंपेनियन साथी थे उनके साथ शिकार के लिए जाता है और रास्ते में वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है। अब वो अकेला है और उसे रास्ते का मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ पर जाए। दूर उसने देखा कि जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी, एक टूटा फूटा सा घर बना हुआ है। ये बादशाह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत है जो उस घर में रहती है। बादशाह को बहुत सख्त प्यास लगी हुई है, भूखा भी है और परेशान भी है, क्योंकि वो रास्ता भूल चुका है। जंगल है, उसमें वहशी दरिंदे जानवर है और उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। उसे उस वक्त वो झोपड़ी एक बहुत बड़ी नेमत नजर आई। वो झोपड़ी में अंदर दाखिल हुआ। उस बूढ़ी औरत ने जब उसे देखा, ये प्यास से तड़प रहा था, उसने उसको बिठाया। उसके पास एक बकरी थी, इसने पानी मांगा तो उसने कहा कि पानी मेरी जगह से बहुत दूर है, लेकिन ये मेरी बकरी है, मैं इसका दूध निकाल कर तुम्हें पिला देती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने बकरी का दूध निकाला और उस बादशाह को वो दूध पिलाया। जब दूध पीने के बाद उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर हुई तो उसने कहा कि मैं भूखा भी बहुत हूँ, मैं बहुत दिनों से अपने लोगों से जुदा हो गया हूँ, मैं अपने शहर से, अपने लोगों से, और मुझे रास्ते की खबर नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि ऐ शख्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये एक बकरी है, इसका दूध मैंने तुझे पिला दिया। अब अगर तुझे भूख लग रही है तो ले इसको ज़िबा कर दे, इसका गोश्त बना दे, मैं इसे पकाकर तुझे खिला देती हूँ। बादशाह ने उस बकरी को ज़िबा किया, उस बूढ़ी औरत ने उसके लिए खाना बनाया, बादशाह ने वो खाना खाया। जब उसकी ताकत बहाल हुई, बेहतर हुआ, तो उसने कहा कि ए खातून, मुझे जरा रास्ता बता दो, शहर का रास्ता कौन सा है। उस बूढ़ी औरत, क्योंकि वो इस इलाके से जानती थी, उसने कहा कि फला जगह के ऊपर तुम जब ऐसे गुजरोगे, ऐसे जाओगे, तो तुम्हें शहर के आसार नजर आ जाएंगे और वहां तुम जब जिस किसी से भी पहुंचोगे वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। बादशाह ने जाने लगा, उसने अपनी अंगूठी उस औरत को दी, खातून को दी, इस बुजुर्ग औरत को, और कहा कि तुमने मेरी बड़ी खिदमत की, जब तुम शहर आना और वहां जिस किसी को भी ये अंगूठी दोगी और मेरा ये नाम है, तो तुम तक मुझे, तो मुझ तक तुम्हें पहुंचा देंगे। अब वो बादशाह चला गया, उसने ये नहीं बताया कि मैं बादशाह हूँ। अब आप जरा गौर करें, अब वो बूढ़ी औरत जो थी उसका कुछ भी नहीं रहा था, अब वो परेशान थी। तो उसने कहा कि ये शख्स जो आया था, इसने मुझे ये कहा था कि जब तुम्हें कोई मुश्किल आए तो तुम शहर आना और मेरी अंगूठी को दिखाना, तो तुम्हें लोग तुम्हें मुझसे तुम्हारी मुलाकात करा देंगे। तो ये सोच करके अच्छा भला मानस ये इंसान लगता था, तो मैं चल के ढूंढती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। वो शहर की तरफ निकली, उसने वहां लोगों को वो अंगूठी दिखाई, जो भी उस अंगूठी को देखता था उसे हाथों हाथ लेता, उसका एहतराम करता और फौरन ही आगे से आगे ले जाकर उसे एक बड़े महल के दरवाजे पर ले गए। जब वो महल के दरवाजे पर ले गए तो तमाम दरबार, तमाम लोग जो उस महल में मौजूद थे, वो सब के सब उस औरत की बहुत इज्जत करने लगे और सब उसको उस बादशाह के पास ले गए। अब वो खातून हैरान होकर देखती है कि वो शख्स जो बुरे हालों में उसके पास आया हुआ था, वो तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। और जैसे ये बुढ़िया औरत वहां पहुंची, वो तख्त से खड़ा हो गया और दौड़कर उसके पास आया, उसके हाथ चूमने लगा और उसने ले जाकर उसे
اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کیسے زحمت کی؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو سب کچھ آپ کو دے دیا تھا۔ تو کہا، وہ بادشاہ کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، جو چاہو، میں بھی تمہارا ہوں، یہ ہر چیز تمہاری ہے۔ تو وہ بڑھیا حیران ہو کر کہتی ہے، درباری جو اس بادشاہ کے کورٹ یارڈ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ بادشاہ سلامت یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہر چیز تمہاری ہے، میں بھی تمہارا ہوں۔ تو درباریوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس خاتون نے میری اس وقت مدد کی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ میری مدد نہ کرتی تو میں واپس پلٹ کے ہی نہیں آ سکتا تھا، مجھے یہ تخت میں بیٹھنا نصیب نہ ہوتا، مجھے یہ حکومت کرنی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ جو ہے اس خاتون کی وجہ سے ہے، اس نے اپنا سب کچھ، اس کی کل کائنات وہ بکری تھی، اس نے میرے اوپر وہ ذبح کر دی، اور اب جو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اب بتاؤ، تو اب میرے پاس جو کچھ ہے یہ پھر اسی کا ہے نا۔ تو جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ امام حسین کے اوپر ایک آنسو جب ہم گریا کرتے ہیں تو خدا کریم ہمیں اجر عظیم عطا کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یزید ملعون دین کو ختم کر رہا تھا، اس نے یہی تو کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے کہ جو انہوں نے حکومت کو اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ نبوت کا ڈھونگ اختیار کیا، نعوذ باللہ۔ اور امام نے اس بات کو جھٹلاتے ہوئے، اور امام نے عزم اٹھایا اور اپنی اولاد کو لے جا کر دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اچھائیوں کو، نیکیوں کو، عمل بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، کیونکہ آج جتنی بھی اچھائیاں ہیں یہ مرہون منت ہے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، کہ انہوں نے پورے اپنے بھرے ہوئے خانوادے کو قربان کر دیا، کہ آج اگر کوئی سچ بولتا ہے، آج اگر کوئی حق بات کرتا ہے، آج اگر کوئی اچھائیاں کرتا ہے، تو یہ تمام کی تمام مولا ہی کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا۔ تو اب دیکھیے خدا کا دین بچا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج پوری دنیا عالم میں اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے، نمازی نماز ادا کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، ان اچھائیوں کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، کلمہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے مولا ابا عبداللہ الحسین نے اپنی اور اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اب یہ جنت کیا چیز ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر خدا کریم عطا کرے گا، کیونکہ یہ ایک معمولی قربانی نہیں ہے جو مولا ابا عبداللہ حسین نے دی۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی نا بات، کہ اگر اس بوڑھی عورت نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو بادشاہ کہتا ہے کہ میری ہر چیز اس کی ہے، تو اب پوری کائنات اللہ کی ہے، اور اس اللہ کی کائنات میں دین کی اساس کو، دین کے علم کو، کلمہ توحید کو، نیکیوں کو بلند کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اب خدا کریم پر بھی تو یہ واجب ہے نا کہ اب اگر کوئی امام حسین کی معرفت رکھے گا، ان سے محبت رکھے گا، تو خدا بھی اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اب یہ بات آپ تک کلیئر ہوئی نا؟ اچھا، پھر ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی گئیں؟ کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، اچھے کام کرنا، اچھے بچے بن کے رہنا، والدین کا احترام کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، دکھاوا نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، محنت کرنا، علم حاصل کرنا، اور وہ علم کہ جس سے دوسروں کو بھی استفادہ ہو، ان تمام کاموں کو ایک مولا کا چاہنے والا ہی کرے گا، کیونکہ خدا کریم نے ہمیں ہی یہ موقع عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے 6 امام جو ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ
مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک شیعہ، ایک مومن بھی اگر وہ ہزاروں کے درمیان میں ہو، لاکھوں کے درمیان میں ہو، جب اسے کوئی دیکھے تو ہر شخص یہ دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ ہے محمد و آل محمد کے ماننے والے، یہ ہے مکتبہ اہل بیت کے پروردہ، یہ ہے فقہ جعفریہ کے، یہ ہے شیعہ اثناء عشری، یہ ہے اہل بیت کے ماننے والے۔ کیونکہ اب ہماری زبان سچی ہونی چاہیے، ہمارا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، اور آج کے اس زمانے میں ہم سب سفیر امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور دیکھیے یہ دین ہی ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ اور گوش گزار کرنا چاہوں گی تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی سوچ سے اچھے کام کراتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ ایک شخص ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں سلوات بھیجی، امام کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ یہ بہت نیک ہے اور بہت اچھائیاں کرتا ہے، لیکن کچھ اس کے کام ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اس پر کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں۔ تو امام خاموشی سے جا کر بغیر اپنے آپ کو بظاہر کیے ہوئے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ تو وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا واز کر رہا تھا، کسی کو کچھ دے رہا تھا، کسی کو کچھ دے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد وہ صحرا میں شہر میں نکل گیا، اور امام بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اتنے میں وہ ایک دکان کے پاس گیا، جہاں ایک آدمی جس کا روٹیاں بنا رہا تھا، وہ آپ نے دیکھا نا بہت ساری روٹیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، تو یہ وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ نان بھائی جو روٹیاں بنا رہا تھا اس کی توجہ ادھر ہوئی، اس نے چپکے سے اس کی روٹیوں کے ڈھیر میں سے 2 روٹیاں اٹھا لی۔ اب وہ 2 روٹیاں اٹھا کر اس نے انہیں اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ اب وہ وہاں سے چلا، اب امام حیران ہو رہے کہ اس نے یہ چھپ کر چوری کیوں کی، اس نے یہ 2 روٹیاں کو کیوں اٹھا لیا۔ پھر امام نے سوچا کہ شاید اس نے پہلے پیسے دے دیے ہوں گے۔ پھر امام نے کہا اگر پیسے دے دیے تھے تو چھپ کر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر پہلے پیسے دے دیے تھے۔ لیکن امام بڑے حیران ہوئے۔ پھر یہ آگے چلا تو ایک فروٹ والے کی دکان تھی، یہ پھر وہاں پر کھڑا ہو گیا، امام بھی پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے۔ اتنے میں یہ آگے بڑھا اور اس نے چپکے سے اس کے ٹھیلے پر سے، اس کے سٹال پر سے 2 انار چپکے سے اٹھا لیے۔ اب امام بڑے حیران ہوئے کہ اس نے یہ انار کیوں اٹھا لیے۔ اب اس نے وہ بھی چھپا لیے، اور چھپا کر اب امام اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر ایک بہت غریب انسان بیٹھا ہوا ہے، تو اس شخص نے وہ 2 روٹیاں نکالی، اور وہ روٹیاں نکال کر اس غریب بھوکے انسان کو دے دی، اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک جھونپڑی میں یہ گیا، وہاں پر ایک مریض تھا، اسے جا کر اس نے وہ 2 انار اس بیمار انسان کو دے دیے۔ امام جب وہ باہر نکلا تو امام نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے بڑے حیران ہو کر امام کی طرف دیکھا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو ایک نیک کام کیا ہے۔ تو امام نے کہا تو نے یہ نیک کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تم نے اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے کہا تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں، لیکن میں نے جو تمہارے کام کو دیکھا، تم نے ایک دکان سے روٹیاں چوری کی، ایک دکان سے تم نے فروٹ چوری کیے، اور یہ تم نے کیا غضب کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم یقیناً محمد ابن جعفر ہو، یعنی امام کو وہ پہچان گیا۔ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ تو اہل بیت سے ہیں، آپ نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ اگر جب تم ایک گناہ کرو گے تو خدا تمہیں اس ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی سزا دے گا، اور جب تم ایک نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں خدا تمہیں 10 نیکیوں کا اجر دے گا۔ تو امام نے کہا وائے ہو تیرے پر، لعنت ہو تیرے پر کہ تو نے قرآن کی یہ تفسیر کی، تو نے قرآن کو یہ سمجھا۔ خدا نے یعنی کہ تم برائی کر کے نیکیاں حاصل کرو گے، یعنی اب تم نے کسی کے گھر کی تم نے روٹیوں کو چرا لیا،
और उस चुराई हुई रोटियों से तुम मदद कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैंने एक गुनाह किया है तो मुझे उसके बदले में एक ही सजा मिलेगी ना, और मैंने नेकी भी तो की है। तो मौला ने कहा नहीं, अब तूने ये 4 गुनाह नहीं किए, तूने 8 गुनाह किए हैं, और तुझे 8 गुनाहों की सजा मिलेगी। क्योंकि एक तो तूने चोरी की, और चोरी करने के बाद तूने बगैर इजाजत के तूने उसके माल को दूसरों को दे दी। तूने नेकी कहाँ की? नेकी तो ये नहीं है, बल्कि नेकी तो इंसान अपने हक हलाल से कमाई करके फिर नेकी को करता है। तो हमें दीन यही सिखाता है कि बुराई करके कभी हम नेकी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे, चोरी करेंगे, अब देखिए जब उस शख्स की चोरी की तो बताए वो शख्स क्या कहेगा? बुरा कहेगा ना, कि बदबख्त हो, उसने मेरी ये चीज चोरी कर ली। अब अगर कोई किसी को स्टील करेगा, चोरी करेगा, तो जिस इंसान की जो चीज चोरी हो जाएगी, बताए क्या वो इंसान खुश होगा? वो बुरा कहेगा ना, वो बुरा कहेगा। तो जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से हम चैनल्स को चेंज करते हैं, कि हमने अपनी पसंद का चैनल लगा लिया, कहीं आयत दुरूद कुरान लगा लिया, कहीं मजलिस लगा ली, इसी तरीके से ये रेस काम करती है। इसी तरीके से देखो कि वो रेस कि जो हम पैदा करते हैं अपने अमल से, अच्छी बातों से, अच्छे कामों से, वो हम तक पहुंचती हैं। अब अगर कोई हमारी बुराई की वजह से, जो हमने किसी के साथ बुराई की, तो उसकी वो नेगेटिव रेस जो उसने हमारे लिए कही कि कितने बुरे लोग हैं, कितने बदबख्त लोग हैं, कितना बड़ा चोर है, अल्लाह इसको वासिल जहन्नुम करे, अब वो उसको हक है, क्योंकि जिसकी चोरी हुई है उसे ये हक हासिल है कि वो जो कुछ भी कहेगा वो चीजें हमें फॉलो करेंगी। तो हमारा दीन हमें ये बताता है कि हमने जब कोई काम करना है, अच्छा काम करना है, हमने नेक काम करना है, और ये फर्श अज़ा हमारे लिए फिक्र की जगह है। बिल्कुल जैसे जिंदगी में हमें तो इसी तरीके से अब जब हमें जिंदगी के अंदर है, अब अगर हमें इल्म हासिल करना है, तो अब हमें चीटिंग नहीं करनी, हमने मेहनत करनी है, हमने पढ़ना है, हमने सीखना है, हमने हासिल करना है। चीटिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा आपने लिख लिया, उससे मुतालिक कोई चीज आ गई, आपने उसे बयान कर दिया। अब जैसे चूंकि आजकल कोरोना का जमाना है, ऑनलाइन चीजें हो रही होती हैं, तो बड़ा आसान है, पर ये तो हमें खुद देखना है ना कि हम खुद कितने ऑनेस्ट हैं। अब अगर हम ऑनलाइन हमारा पेपर हो रहे हैं, और ऑनलाइन पेपर में साइड पर हमने किताबें खोल कर रख ली, याद हमने किया नहीं, तो आप बताइए हमें क्या मिलेगा सिवाय धोखे के? वक्ती तौर के ऊपर हम किसी को बेवकूफ तो बना देंगे। आप मुमकिन है डॉक्टर बन जाए, मुमकिन है इंजीनियर बन जाए, मुमकिन है इस तरह से धोखे दही से कुछ भी बन जाए, लेकिन कभी भी अपनी आखिरत के लिए, क्योंकि खुदाए करीम कह रहा है कि वल्तंजुर, हर नफ्स देखे कि उसने अपनी आखिरत के लिए क्या जमा किया है, क्या भेजा है। अब वक्ती तौर पर आप डॉक्टर बन गए, लेकिन क्या आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे? क्या आप किसी को सही किस्म की दवा दे सकेंगे? जब तक आपने अच्छे तरीके से उस चीज को सीखा नहीं होगा, याद नहीं किया होगा, प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, उस वक्त तक ना आप किसी मरीज की तशखीस कर सकते हैं, और ना ही किसी मरीज को सही दवा दे सकते हैं। बल्कि उर्दू में ये कहा जाता है कि नीम हकीम खतरे जहां, इसी तरीके से नीम मुल्ला खतरे ईमान, कि जिसे दीन की मार्फत नहीं होती, वो फिर गलत अकाइद पैदा कर देता है, जैसे इस शख्स ने। तभी तो मौला ने उस पर कहा, वाय हो तेरे पर, लानत हो तेरे पर, कि तू दीन की असास को बिगाड़ रहा है, तू दुनिया को ये तरगीब दे रहा है कि गुनाह करो और फिर नेकी करो। इस तरह से नेकी नहीं होती है, बल्कि खिश्त अव्वल नहत लीवार कुछ सुरैया मीर अव्वल दीवार कुछ, कि अगर पहली ईंट ही टेढ़ी रखी जाएगी, तो जितनी ऊंची दीवार जाएगी वो सारी की सारी टेढ़ी ही जाएगी। जब पहली ईंट सीधी रखोगे, तभी आपकी जिंदगी की इमारत सीधी उठेगी। तो इस फर्श अदा के ऊपर आपने क्या सीखा?
ایک تو دو باتیں کہ ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہمیں اگر ریوارڈ ملے گا تو اسی صورت میں ملے گا، کیونکہ امام حسین کی معرفت مقصد معاف کیجیے گا مقصد کربلا ہمیں اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب ہم اپنی کردار سازی کریں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ ہم اس دنیا کے بندے نہیں ہیں بلکہ ہم آخرت کے بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں، ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اسی لیے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے مرنے کی خبر پہنچتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت مبارکہ کو کہ ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم خدا کریم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف پر پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ تو جب ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو ہمیں اچھائیوں کو لے کر جانا ہے، ہمیں نیکیوں کو لے کر جانا ہے۔ یہ اچھائیاں، یہ نیکیاں ہمیں اسی در سے ملتی ہیں، اسی فرش ازا سے ملتی ہے۔ تو آج کی حد تک ہم نے جتنی باتیں گوش گزار کی، اب یہ باتیں کلیئر ہے نا آپ کے لیے کہ جس میں ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم جب کام کریں گے آنےسٹی کے ساتھ کریں گے، دیانت داری کے ساتھ کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو، جھوٹ نہیں بولیں گے ہم، کیونکہ ہمارا ٹرسٹ ہمارا خود سے ہے نا، ہم نے کسی دوسرے نے تو ہمارا ٹرسٹ نہیں کرنا نا، ہم نے اپنا ٹرسٹ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ہم پر ٹرسٹ کر رہا ہے تو ہم نے اس کے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا ہے، کیونکہ ٹرسٹ کو وقتی طور پر ہم کسی کو بیوقوف ضرور بنا لیں گے لیکن اس کا نقصان ہم ہی پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ یاد ہے نا کہ اب اگر ہم کچھ نہیں سیکھیں گے اور بس چیٹنگ کرتے رہیں گے تو ہمیں آئے گا ہی نہیں کچھ بھی، تو اسی طریقے سے پھر زندگی بھی گزرے گی، زندگی میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ انسان جب محنت کرتا ہے، جب انسان دیانتداری کے ساتھ محنت کرتا ہے، اب آپ نے کس کس چیز میں محنت کرنی ہے؟ اب آپ کی عمر کا تقاضا کیا ہے؟ جو آپ کا سلیبس ہے، جو آپ کا ہوم ورک ہے، جو آپ کا کام ہے، اس کو آنےسٹی کے ساتھ کرنا، اور سب سے زیادہ آنےسٹی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رکھنا۔ کوئی کام، کوئی بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ چھپا کر نہیں کرنا، کوئی کام ایسے نہیں کرنا۔ سمجھ لو جو چیز اپنے پیرنٹس سے چھپا کر کرو گے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیرنٹس سے زیادہ، والدین سے زیادہ آپ کو کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ وہی تو ہے کہ جو آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اس خدا کریم کا کتنا لطف و کرم ہے۔ وہی تو ہے کہ آج آپ کو فرش عزا پر لے کر بیٹھے ہوئے، مجلس میں لے کر بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں نا تاکہ آپ اچھی باتوں کو سنیں، ان باتوں کو سن کر پھر اس پر عمل کریں، کیونکہ جب ہم عمل کریں گے تو تبھی ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ اور پیرنٹس ہی تو ہے نا کہ جو ہمیں ہر وقت تنبیہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں نا، دیکھو یہ کام نہ کرنا، ایسے نہیں جانا، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، یہ نہ کھانا، اس طرح سے نہ کرنا۔ اس کے علاوہ میں کون کہتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا۔ تو جس کو ہمارا درد ہوگا وہی کہے گا نا ہم سے، تو والدین کو، پیرنٹس کو ہم سے ہمارا زیادہ درد ہے۔ تو اب یاد رکھو، اب اگر انہی سے چیزوں کو چھپاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہم پھر اچھے بچے نہیں ہیں۔ اگر ہم اچھے بچے ہوتے تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے تھی، اوپن ہونا چاہیے، ہر چیز بتا کر کرو، پوچھ کر کرو کہ بابا ماما کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم یہ کر لیں، ہم یہ بات کر لیں، یہ ہماری فرینڈ ہے، ہم اس سے یہ بات کر لیں، بابا ہم سوشل میڈیا کی ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، ہر چیز اوپن رکھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی لائف اچھی ہوگی، کیونکہ یہی چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں کام آتی ہیں۔ اکثر دیکھا ہے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے اکثر بچوں کو یہ مشاہدہ کیا، اور جیسے ہی ممی بابا آ گئے اور جناب فوراً ہی اس کو کر دیا۔ اب کس کو دھوکہ دیا؟ آپ اپنے وقت کا غلط استعمال کیا، اور کس سے چھپا رہے ہیں؟ اپنے پیرنٹس سے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کریم کا یہ سب سے بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اچھے والدین عطا کی، وہ والدین عطا کیے
کہ جو ہمیں فرش عزا پر لے کر جاتے ہیں، جو ہمیں ذکر کی توفیق دلانے کی ہمارے لیے تربیت کرتے ہیں. ہماری دیکھیں کتنے کام ہیں. آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی مدر اٹھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کے بھوک لگنے سے پہلے آپ کے کھانے کا انتظام آپ کے پیرنٹس نے کیا ہوا ہوتا ہے. آپ کے بابا محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، آپ کی مدر کام کرتی ہے. تو اب دیکھیں ایسی صورت میں کیا ہمیں انہیں دوج دینا چاہیے؟ کیا ہمیں ان سے چیزیں چھپانا چاہیے؟ آج اس بات کو جان لیجئے کہ اگر کوئی چیز اپنے پیرنٹ سے چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں، ان سے چھپانے کی نہیں ہوتی. انہیں بتایا جاتا ہے، ان سے ایڈوائس لی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے. ہم بیمار ہوں گے وہی ہمیں لے کے جائیں گے. آپ کی کلاس فیلوز نہیں لے کے جائیں گی، آپ کے دوست نہیں لے کے جائیں گے. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے بہت فین فالوئنگ ہوتی ہے. دیکھا کہ کم از کم 5,000 آپ کے فالوورز ہیں، فرینڈز ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں. میں نے ایک جگہ کومنٹ پڑھا فیس بک کے اوپر ہی کہ ایک شخص نے لکھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک جب ہوا، اور جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو میرے پاس صرف میرے پیرنٹس موجود تھے، میری فیملی موجود تھی، اور جو 5,000 میرے فین اور فرینڈس تھے ان میں سے کوئی میرے پاس نہیں تھا. اور جس درد سے میرے پیرنٹس، میری فیملی میرے لیے دعا کر رہی تھی، گو کہ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو اصلی اور حقیقت محبتیں ہیں وہ خدائے کریم نے ہمیں عطا کی ہیں، بہن بھائیوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں، قریبی رشتہ داروں کی صورت میں. اور ان سب کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کیا، اور ہم نے اصلی مقام پر جانے کے لیے دنیا میں بھی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے جب ہم اچھی طریقے سے زندگی کو ایسے گزاریں گے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے کا خیال رکھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود اپنی ذات کا خیال رکھا. آج اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل وہ مدد پلٹ کر ہماری ہی طرف آئے گی. اور کل انشاءاللہ تعالی اسی بات کے اوپر آپ کی توجہ دلاؤں گی. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، لیکن آج کی حد تک ہم نے اس بات کے اوپر توجہ دلانے کی کوشش کی کہ ہم نے ایک اچھے انسان کی صورت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے 28 رجب کو مدینے سے امام رخصت ہوئے تھے. 28 رجب کو مولا حسین کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ میں رہتے تھے نا، کربلا میں تو نہیں رہتے تھے. اور امام اس روشنی کو ذرا آپ گول کر دیجئے. اور امام نے 28 رجب کو مدینے کو چھوڑا، اور مدینے کو چھوڑ کر امام سب سے پہلے مکہ معظمہ میں آئے. مکہ معظمہ میں آئے، خدا کے گھر کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے. اور پھر 8 ذی الحجہ کو جب امام نے دیکھا کہ یزید نے اپنی فوج کو، اپنے سپاہیوں کو احرام پہنا کر ان کے احراموں میں تلواریں اور خنجر دے کر بھیج دیا کہ حالت احرام میں، عالم حج میں امام حسین کو شہید کر دیں. جب امام کو یہ خبر لگی کہ یزید کے فوجی کا خانہ کعبہ میں تلواریں اور خنجر اور ہتھیار لے کر آ گئے ہیں، اور سرزمین مکہ معظمہ کو ان کے خون سے مکہ معظمہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب نے بھی ماشاءاللہ، آپ میں سے 2 لوگوں نے اور اکثریت نے حج کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ 8 ذی الحجہ کو ہم احرام باندھ کے مینا کی طرف جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہم 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے پھر ہم اس اوپن جگہ پر بیٹھتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو ہم یوم عرفہ کے میدان میں ہم عبادت کرتے ہیں. اور یوم عرفہ
کہ جہاں امام حسین کی دعاؤں کو، کہ جو امام حسین نے میدان عرفات میں جو ان کی زندگی کے گزشتہ حج تھے ان میں امام نے جو دعائیں ہمیں بتائیں انہیں ہم پڑھتے ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک مولا حسین کی دعا کے یہ جملے ہیں کہ جو عرفات کے میدان میں، کہ جب امام نے اپنی گزشتہ زندگی میں جب جب حج کی سعادت مولا نے حاصل کی، مولا نے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا، اور احرام باندھ کر مولا 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں دعا کی. ان میں سے ایک دعا کیا تھی کہ جہاں مولا کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا. یعنی امام کی یہ دعا کے حصے کہ مولا جسے تو مل جائے، جسے خدا مل جائے، اس نے پھر کچھ نہیں کھایا. اور یہی وجہ کہ وہی حسین کہ جسے خدا کے گھر سے عشق تھا، محبت تھی، آج حسین خدا کے گھر کی عظمت کو بچانے کے لیے یہ کہہ کر حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے تبدیل کیا، اور مولا اس صورت میں مکہ معظمہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے کہ اے خدا کے گھر تیری حرمت باقی رہ جائے، میں تیرے گھر سے رخصت ہو رہا ہوں. اور اس سفر کو طے کرتے ہوئے 8 ذی الحجہ سے مولا کا سفر شروع ہوا، اور مستقل مولا کا یہ سفر تقریباً 22 دن مولا سفر میں رہے. کتنے دن بنتے؟ 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم الحرام تک مولا سفر میں رہے، اور 2 محرم کو امام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا. آج ہی کا دن تھا کہ جب امام کی سواری کربلا معلیٰ کی زمین پر پہنچی. اب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ تصور قائم کریں، ایک فکر کو لے کر آئیں کہ جیسے ہم سب بھی اس وقت مولا کے ساتھ اس سرزمین پر موجود ہیں. یا امام حسین علیہ السلام پہنچے، جب پہنچے ہیں امام اور مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہے. اب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، مولا بار بار دوسرا گھوڑا منگوایا، اس پر سوار ہوئے، وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا. یعنی اب امام حسین اس سرزمین پر موجود ہے جسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں، لیکن امام نہیں جانتے، یا ظاہری طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ جب امام وہاں پہنچے ہیں، کیونکہ یہ تمام روایت ہمیں ملی، حتیٰ کہ امام حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے اور 7 گھوڑے آگے نہیں بڑھے. امام پھر گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے، اور اس کے بعد امام نے اس جگہ کی خاک کو، مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھ میں اٹھا کر اس سے سونگا، اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ اس مٹی کو ہوا میں بکھیر دیا. جب جیسے امام نے اس مشت میں ہاتھ میں لی اس مٹی کو بکھیر دیا، وہ مٹی اڑ کر بی بی سکینہ کے سر پر گر گئی. جیسے ہی سر پر گری، بی بی زینب کبریٰ نے جب دیکھا کہ یہ ساری خاک اٹھ کر سکینہ سامنا کے سر مبارک پر آ گئی، تو ایک مرتبہ کہا حسین، اس خاک سے تو تیرے خون کی، تیرے لہو کی خوشبو آتی ہے. امام حسین نے بی بی زینب کو، بی بی کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، ہاں زینب، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ہماری قبریں بنے گی. زینب، یہ وہی جگہ ہے جس کا عہد خدائے کریم نے ہم سے عالم زر میں، عالم میثاق میں خدا نے ہم سے لیا تھا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اپنی قربانی کو پیش کروں گا. زینب، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے علی اکبر اپنے سینے پر برچھی کا پھل کھا کر ایڑیاں رگڑے گا. امام حسین کربلا معلیٰ کی اس سرزمین پر آ گئی، اور وہ بستیاں بسا دی گئیں، اور مولا نے
वहां के जब लोगों से पूछा और पूछा कि इस जगह को क्या कहते हैं, एक शख्स ने कहा उस जगह के लोगों ने कि जब इस काफिले को आके देखा और वो मौला से मिलने आए और मौला का काफिला, मौला का घोड़ा जब आगे नहीं बढ़ रहा था और मौला ने उस मिट्टी को उठाया और उसके बाद वहां के लोगों से पूछा इस जगह को क्या कहते हैं। एक शख्स ने कहा कि इस जगह को नैनवा कहते हैं। फिर किसी और से पूछा क्या इस सरजमीन का कोई और नाम भी है। हाँ, एक शख्स ने कहा इसे गाजरिया भी कहते हैं। कहा क्या इस सरजमीन का और नाम भी है कुछ। एक ने कहा इसे शत्ते फरात भी कहते हैं। फिर मौला ने कहा क्या इसका कोई और नाम भी है। एक ज़ईफ इंसान, एक बूढ़ा शख्स उठा, उसने कहा इसे करबो बला कहते हैं। ये बला की जगह है, ये करबला है। जैसे इमाम ने इस जुमले को सुना, इमाम जमीन पर बैठ गए और इमाम की आंखों से जारो कतार आंसू जा रहे थे, आंसू जारी थे। इमाम जानते थे कि वो ये वही सरजमीन है कि जिसके लिए मुझे मेहमान बुलाया गया है। ये वही सरजमीन है। तसव्वुर की आंख से देखो, इमाम हुसैन अपने बेटों से कह रहे हैं कि यहाँ पर खेमों की बस्ती लगा दी जाए। देखो, शत्ते फरात है, दश्ते करबला है, अर्ज नैनवा है और हुसैन अपने बेटों के साथ मिलकर खेमों की बस्ती बसा रहे हैं, खेमे लगा रहे हैं। खेमे बन गए। कहा जैनब ये खेमा तुम्हारा है, उम्मे लैला ये खेमा तुम्हारा है, उम्मे फरवा ये खेमा तुम्हारा है, उम्मे रबाब ये खेमा तुम्हारा है। ये मेरे अवानो अंसार के खेमे हैं। वो खेमों की बस्ती बस गई। अब एक जगह हुसैन असा का दामन थाम कर असा हाथ में लेकर खड़े हो गए, हसरत के साथ इन खेमों को देख रहे हैं और आंखों से आंसू जारी हैं। शायद इमाम देख रहे हैं कि अभी ये खेमों की बस्ती बस गई है और 10 मुहर्रम को बाद असर ये खेमों की बस्ती नजर आतिश कर दी जाएगी, जला दी जाएगी। हुसैन इस सरजमीन के ऊपर आ गए, हुसैन अर्ज नैनवा के ऊपर आ गए और इस जमीन के ऊपर एक मर्तबा बीबी कहने लगी, बीबी ज़ैनब कुबरा कहने लगी हुसैन यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी माँ के रोने की सदा आती है। हुसैन ऐसा लगता है जैसे इस बयाबाद में कोई माँ रो रही है जिसकी बेटा खो गया हो, जिसकी औलाद उससे जुदा हो गई हो। हुसैन एक इस माँ के रोने की सदा आती है। मौला हुसैन रो कर कहते हैं जैनब तुमने नहीं पहचाना, बीवी तुमने नहीं पहचाना, ये कोई और नहीं। बीबी आपने नहीं पहचाना, ये हाँ एक माँ के रोने की सदा है। बीबी ए मेरी माँ जाए, ये कोई और माँ नहीं, ये तुम्हारी और मेरी शिकस्ता पहलू माँ है। ये हमारी माँ फातिमा ज़हरा है जो जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र में नहीं आ रही। बीबी कहती है भैया अम्मा क्यों रो रही है। कहा जैनब हमारी माँ हमारी गुर्बत पे रो रही है। बीबी ये वही जगह है कि जहाँ खुद खंजर से मेरे गले मुबारक के ऊपर खंजर फेरा जाएगा। जैनब हमारी माँ इस आलम गुर्बत में इस जमीन पर आ गई है। बीबी हमारी माँ हमारी गुर्बत पर मातम कर रही है। बीबी हम अकेले नहीं हैं, फातिमा ज़हरा हमारे साथ है और इस फर्श अज़ा के ऊपर जहाँ जहाँ पर मजलिस अज़ा मुनक्कद होती है और सैयद असलाम आकर बैठ जाती है। बीबी क्यों आती है,
बीबी इसीलिए आती है, अपने रुमाल को लेकर आती है। बीबी अपने रुमाल में आंसुओं को लेकर जाती है। बीबी इन आंसुओं को ले जाकर क्या करोगी? इसी अर्ज नैनवा में हुसैन को ऐसा शहीद किया जाएगा कि जिसका जिस्म पारा पारा होगा। इमाम हुसैन कि जो आज 2 मुहर्रम हराम को इस अर्ज नैनवा पर पहुंचे हैं, जब 10 तारीख मुहर्रम की आएगी, इमाम हुसैन को ऐसे शहीद किया जाएगा। कोई पत्थर मारेगा, कोई गर्म खाक फेंकेगा, कोई तीर बरसाएगा, कोई नेज़े बरसाएगा। जरा तसव्वुर की आंख से देखो, इमाम हुसैन पुष्ट अस्ब बावफा पर है, घोड़े की पुष्ट पर है, और ऐसे में कोई तीर बरसा रहा है। जरा सोचो कि कोई वॉरियर जब घोड़े की पुष्ट पर सवार हो और उसकी चारों तरफ दुश्मन की फौजें हों, और जब तीर कमानों पर करके उस अकेले के ऊपर तीरों को मारा जाए। जरा तसव्वुर देखो, तसव्वुर करना कि इतने तीर थे, हजारों तीर थे, और एक मजलूम करबला के ऊपर वो तीर फेंके जा रहे थे। रिवायतें कहती है, मेरे साथ तसव्वुर की आंख से देखो, जब दाएं तरफ से तीर फेंके गए, इतनी तीरों की बाढ़ थी कि घोड़े की पूंछ के ऊपर इमाम हुसैन पर जब दाएं तरफ से तीर पड़े तो ज़हरा का लाल बाएं तरफ झुक गया, और जब बाएं तरफ से तीरों की तीरों की बारिश आई तो इमाम हुसैन दाएं तरफ झुक गए। इतने तीर थे। रिवायतें कहती हैं, इमाम हुसैन के जिस्म के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहां पर कोई जख्म न हो, जहां पर कोई जालिमों का वार न हो। आओ मेरे साथ चलो, देखो तो सही कि करबला के मैदान में ज़हरा का दाल जख्मों से चूर चूर है। वो माँ फर्श रज़ा पर आकर बैठ जाती है, वो गिरिया करती है, इतना जख्मी हुसैन है, मुझे अपने आंसू दे दो। बीबी क्या करोगी इन आंसुओं का? मैं अपने लाल के जख्मों पर लगाऊंगी। ये हमारे आंसू, हमारे आंसू हमारे लिए ज़ातेदार है। बीबी हमारे पुरसे को कबूल कीजिए, बीबी हमारे आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बना लीजिए, बीबी हमारे आंसुओं को अपने हुसैन के जख्मों पर रखिए। हुसैन मजलूम करबला हुज्जत खुदा की बारगाह में पेश करते हैं। मेरा दिल कहता है कि उस फर्श रज़ा के ऊपर जो हुसैन की मजलूमी का जिक्र होता है, वक्त के इमाम तशरीफ लाते हैं, वो बच्ची तशरीफ लाती है, सकीना ज़ैनब, वो मजलूम करबला की बेटी, वो यतीमा के जिसने अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देखा। कैसा मंजर होगा कि जब सकीना हाथ जोड़ कर कह रही थी, ऐ शिमरे नहीं, मेरे बाबा को छोड़ दे। वो कैसा मंजर था कि जब शिमरे नहीं इमाम हुसैन की पुष्प पर सवार था, और 3 बरस की सकीना अपने बाबा को ज़िबा होते हुए देख रही थी, और नजब की तरफ रुक करके कहती है, दादाजी बड़ी गुर्बत है